صاحب یہاں ایک بات لفظ قوالی، چونکہ ہمارے عرف میں یہ جو ہمارے صوفیاء کے ہاں جس کی اجازت دی گئی ہے جس قوالی کی، اس کی 7 شرائط ہیں کہ سب سے پہلے وہ کلام توحید اور رسالت یا عظمت صحابہ اور اہل بیت پر مشتمل ہو، قوالی کرنے والا باشارہ ہو، قوالی سننے والے باوضو اور باشارہ ہوں، اور ان میں کوئی ایسا موجود نہ ہو پڑھنے والا یا سننے والا جن میں امرد ہو، اور اس کے علاوہ جس پیر طریقت کے دربار میں یہ ہو رہا ہے وہ صاحب سجادہ، وہ صاحب، تاکہ وہ جو رہنمائی کرنے والا ہے وہ بھی اس مجلس میں باشارہ ہو اور وہ وہاں پر موجود ہو۔ اس کے بعد اگر وہ کلام تغنی کیا جا رہا ہے، اس کو گایا جا رہا ہے، اس کو ترنم میں پڑھا جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ جو آگے ڈھول اور مزامی دیکھیں، جو باقی جو ہارمونیم باجے شاجے اس کا تو ہم بھی دفاع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو جس کو کہتے ہیں دف کے حوالے سے اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجایا گیا تو ہم یک جنبش قلم حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ذرا سوچا جائے، پوچھا جائے کہ اس میں کیا ہے، تو اس میں دف جو ہے، پوچھ لیں کہ جو شرائط انہوں نے قوال کے لیے رکھی ہیں یا انہیں بتا دی شرائط، نہیں میں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا جو رائج ہے اگر یہ ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہے اس کے مطابق۔ اچھا کہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شرائط انہوں نے بتائی ہیں اس شرائط پر قوالی کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا، جہاں ہوتی ہے وہاں بتا رہے ہیں جناب۔ آج بھی ایسے دربار موجود ہیں، سجادہ نشینان موجود ہیں جہاں ایسی ہوتی ہے۔ اصول متعین ہے، اصول کے مطابق ہے تو صحیح ہے۔ نہیں جائیں گے، خالی صاحب کو لے چلیں گے نا۔ آپ نے کیا قوال بھی باشرہ ہو اور اس کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے نا کیا ہو رہا ہے؟ جناب ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے مولانا، ایک بات اور بھی سنیں، اگر ڈاکٹر صاحب اس طرح ہم تنقید کریں۔ گولڑا شریف میں حضرت بابو جی نے اپنے قوال کو خود کلام سکھایا تھا، آداب سے سنتے تھے، اور محفل میں اجازت نہیں تھی اور تعلیم بھی نہیں اس طرح ہوتی تھی۔ تو سیال شریف میں آج بھی اسی طرح بہت ہے احتیاط کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب آنے کے لیے تیار ہوں قوالی کی محفل میں، ہم باشرہ لوگ دکھا دیں گے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، ڈاکٹر صاحب ایک بات یہیں گائے میں سننے کو تیار ہوں، آپ یہیں گائیں، ہم یہاں بھی بجا دیں گے دف، چونکہ یہاں تبلا بھی نہیں ہے، سرنگی بھی نہیں ہے، آپ گئیں دف کے ساتھ یہاں بھی بجا دیں گے، آپ سننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، جن آج تک ہمارے علماء، اس دن قریشی صاحب نے کہا، کوکب صاحب نے کہا، آج تک ہم تصریحاً بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مزارات پر جو کچھ خلاف شرع کام ہوتا ہے ہم اس کے سراسر خلاف ہیں، جنگ کے، بھنگ کے، چرس کے، اور بار بار ہم، تو کیا اس کے باوجود آج تک کسی مخالف پلیٹ فارم سے ان مزارات پر جہاں خلاف شرع کام نہیں ہوتا کیا ان کی تائید ہوئی؟ کبھی بھی نہیں وہ تو سامنے رکھ کر اولیاء کو رگڑا جاتا ہے۔ اب جب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ڈاکٹر صاحب سن لیجیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ بات سنیے گا، ایک بات سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اگر ایک سواری میں گدھا بھی ثابت ہے نا، ایک گدھا بھی ثابت ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا نہ احترام تو ہے ہی ہے، میری بات سنیے، اگر ایک گدھا بھی ثابت ہے حضور کی سواری سے تو اپنے لیے علماء نے لینڈ کروزر بھی ثابت کر لی اسے ایک گدھے سے۔ بھائی حضور نے سواری فرمائی تھی لہذا سواری جائز ہے، جہاز بھی ثابت کر لیا اپنے لیے کہ سواری حضور سے ثابت ہے، اب حضور سے گدھا ثابت ہے، اپنے لیے لینڈ کروزر ثابت کر لی اس ایک گدھے سے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں دف ثابت ہے، میں گدھا دراز گوش بات ایک ہی ہے نا، جہاں دف ثابت ہے تو دف کے ساتھ اگر حضور کی نعت پڑھ لی جائے اور حضور کے سامنے پڑھی گئی اور آج پڑھ لی جائے تو جب اپنے لیے لینڈ کروزر ثابت ہو سکتی ہے تو موجودہ دور میں اگر دف کے ساتھ نعت پڑھ لی جائے تو اسے بھی ثابت ہے۔ ہمارے لیے چھوڑیں، آپ لاہور سے کس پہ آئے ہیں؟ میں تو جواز کا قائل ہوں نا، مسئلہ آپ کے لیے وہ جواز کے قائل ہیں، نہیں یہ تو تنقید تو ہم پہ ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنے لیے لینڈ جواز کے آپ منکر کیوں ہیں۔ سمجھتے ہیں بات؟ ہاں آپ پہ جواز کا قائل ہوں، میرا سوال آپ پہ تنقید نہیں ہو رہی، آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ جی اس کا مطلب یہ کرتے ہیں۔ نہیں یہ